مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کہ اللہ والے تھے، ان کے پاس لوگوں کے خطوط آتے تھے اصلاح کے لیے، حضرت ان کے جواب دیتے تھے۔ تو جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی جو ذمہ داری تھی نا، وہ مفتی نصیر احمد صاحب کی تھی۔ اور مفتی نصیر احمد صاحب یہ واقعہ سناتے ہیں، تو میں جو خطوط آتے تھے میں پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ خطوط آئے کہ جس میں حضرت کی کو دھمکیاں دی گئیں اور برا بھلا کہا گیا، گالیاں دی گئیں۔ میں خط دیکھتا جا رہا ہوں، خط کو کھولتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، حضرت کو سناتا جا رہا ہوں۔ جب وہ خط آئے تو میں نے دیکھا، سرسری جائزہ لیا، تو وہ ایسے جملے اس میں لکھے ہوئے تھے کہ جو جملے نامناسب تھے۔ مفتی نصیر احمد صاحب فرماتے ہیں وہ میں نے کاغذ رکھ دیے سائڈ پہ۔ حضرت دیکھ تو رہے ہیں، فرمایا بھائی یہ نہیں سنائے، یہ خطوط نہیں سنایا آپ نے کہ حضرت یہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو سنایا جائے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت اس میں دھمکیاں ہیں، آپ کو دھمکی دی ہوئی ہے اور آپ کو گالیاں دی ہوئی ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے آپ کے لیے۔ حضرت نے فرمایا بھائی سناؤ۔ کیا نہیں حضرت میری ہمت تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، ساری جہان ہمیں حضرت صاحب کہتے رہتی ہے، مولانا صاحب کہتے رہتی ہے، اور یہ جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں درست کرتے ہیں، دماغ ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اور آج بھی یہی کچھ ہے۔ آج ہی تو دیکھو نا حضرت کی، ایک تو یہ ہے کہ حضرت اپنا قصور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کوتاہ انسان ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو فرما رہے ہیں، کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ مجھے خود میرے استاد محترم حضرت مولانا افضل حق ملکانی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی مجھے فرمایا تھا، اور حوالہ کسی بڑے کا دیا تھا، شاید قاری محمد طیب صاحب کا دیا تھا رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے تھے، محتمم تھے، ان کے حوالے سے فرمایا تھا۔ مجھے یاد، بات بہت پرانی ہے۔ فرمایا یہ جو غیر ہوتے ہیں نا، یہ غیر فرق باطل والے، فرق باطلہ والے، یہ ہمارے من وجہ محسن ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم تیاری بھی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم سیدھے بھی رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بندہ اپنے آپ کو عاجز شمار کرے۔ اگر کوئی آدمی متوجہ کر رہا ہے کسی جانب تو اڑا نہ رہے، بلکہ اگر غلطی ہو تو غلطی کی اصلاح بھی کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، اور غصے میں نہ آ جائے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، بلکہ ٹالرنس، برداشت، اس کا مظاہرہ بھی ہم نے اپنے اسلاف کو بھی دیکھا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ مستعل نہیں ہوتے تھے، آپ مستعل نہیں ہوتے تھے کہ ایسا کچھ کہہ دیں کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ ایسا نہیں کرتے تھے، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اپنے اکابرین کے اندر بھی یہ صفات دیکھی ہیں کہ ان کے اندر بھی تحمل تھا، ان کے اندر اشتعال نہیں تھا، مشتعل نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں بھی چونکہ ہم ان کے فالوور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکابرین کے، اسلاف کے، نیک لوگوں کے، تو ہمیں بھی یہ اسوہ حسنہ جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی بہترین انسانوں میں شمار ہوں۔